میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اپنے وعظ و نصیحت سے، اپنے بیانات سے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیرے سے اجالے کی طرف لوگوں کو بلایا، برائی سے اچھائی کی طرف لوگوں کو بلایا، کفر سے ایمان کی طرف بلایا، اور اس راستے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قدر تکالیف اٹھانی پڑی، آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، وہی لوگ جو آپ کو امین و صادق کہتے تھے، انہوں نے آپ پر پتھر بھی مارے، آپ کو ستایا بھی، اور آپ کے ساتھ کیسی واقعات ہوئے، یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں، بچپن سے بھی ہم نے سنے ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان جیسے جیسے ایمان لے آتے تھے، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، انہیں مارا جاتا تھا، ایون کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ 3 ایئرز سوشل بائیکاٹ، شعب ابی طالب 3 ایئرز سوشل بائیکاٹ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ بھی شامل تھے۔ اس سے پھر آگے ایک طویل واقعات ہے، حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مکہ مکرمہ کو دیکھا کہ یہ، اور کچھ یوں فرمایا کہ اگر میرے لوگ مجھے نہ نکالتے تو تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ آپ کو مکہ پاک سے بڑی محبت تھی، وہیں آپ کی ولادت ہوئی تھی، آپ کا برتھ پلیس تھا مکہ مکرمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر مدینہ منورہ پہنچنا، پھر مدینہ منورہ سے پھر سارے وہ معاملات، پھر مختلف چیزیں ہوتی گئیں، اور کچھ عرصے کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا، پھر وہاں کچھ وقت گزارا، پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ یوں ایک طویل ہسٹری ہے اسلام کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر تشریف فرما ہو کر دعوت دی، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، ایمان لانے والے ایمان لاتے گئے۔ سب سے پہلے مردوں میں ایمان لانے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بچوں میں حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں شامل ہے۔ مگر جب خطبہ حجۃ الوداع ہوتا ہے اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں، اور یہ اس وقت کتابوں کے کہنے کے لکھے ہوئی جو باتیں، اس کے مطابق کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم رضوان اس خطبہ حجۃ الوداع میں موجود ہے۔ ایک ڈیوریشن دیکھیں کہ 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، 63 ایئر میں آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا، آپ پردہ فرما گئے، انتقال فرما گئے، وصال فرما گئے، وصال ظاہری ہو گیا، جسٹ 23 ایئر۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سب شروع لیں، 1,24,000 صحابہ کرام علیہ رضوان۔ پھر یہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد، وصال ظاہری فرمانے کے بعد یہ دنیا میں پھیلے، دنیا میں پھیلے۔ بقیع پاک میں اس وقت مدینہ منورہ میں جو قبرستان ہے گریو یارڈ، اس میں مور اور لیس 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں، اور حجۃ الوداع میں کتنے تھے؟ 120
24,000 more or less صحابہ کرام میں خطبہ حجۃ الوداع. اور اس مدینہ پاک میں کتنے کم و بیش؟ 10,000. بکی کہاں ہیں؟ اراؤنڈ دا ورلڈ پھیل گئے. آج دنیا میں کہاں کہاں مسلمان ہیں. مکہ مکرمہ سے ایک اعلان ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا. صحابہ کرام حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حبشہ کرنٹ ایتھوپیا، یہ حبشہ. پھر مدینہ منورہ، طائف تک گئے، دیگر مختلف شہروں. پھر صحابہ کرام کا دور، خلفائے راشدین کا دور، اور کرتے کرتے اسلام و دین پھیلتا گیا. آج دنیا کے چپے چپے میں اسلام و دین موجود ہے. اسٹارٹ کفر سے ایمان کی طرف لانا، اندھیرے سے اجالے کی طرف لانا، ظلمت سے نور کی طرف لانا. یہ دین ہے، یہ ہمارا اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور ہم نیکی کی دعوت دینے والے ہیں. عمل کی طرف بلایا. صحابہ کرام علیہم رضوان آتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر عمل کی بیعت بھی کرتے تھے. نماز، تقوی، عبادت کی بیعت الگ ہوتی تھی. ایک تو ایمان کی بیعت تھی نا، کہ وہ ایمان لے آتے تھے، اسلام قبول کرتے تھے. اس کے علاوہ تقوی اور عمل کی بیعت کا سلسلہ الگ ہوتا تھا. عورتوں سے بیعت الگ لی جاتی تھی، مگر کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک نے کسی اجنبی غیر عورت کے ہاتھ کو چھوا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا، نہ یہ جائز ہے. کوئی غیر مرد کسی غیر عورت کو چھو نہیں سکتا. یہ ہمارے یہاں جو چلا ہے نا، شیک ہینڈ، میل اینڈ فیمیل اسٹرینجر، کیا کہتے ہیں آپ، یہ اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. پروہیبٹڈ ان اسلام، بالکل شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. اگر ایسا کوئی سب پیر بنا ہوا تو پیر بھی نہیں بن سکتا کہ وہ اس طرح مطلب کہ عورتوں، اجنبی عورتوں کے ساتھ اس کا سارا وہ معاملہ چلتا رہے. خیر، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو الحمدللہ بڑھتے بڑھتے آج دنیا میں ایک مسلمانوں کی تعداد ہے، اور اللہ نے چاہا تو یہ بڑھتی چلی جائے گی، اور اللہ اس میں اور برکت دے اور اضافہ فرمائے. اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. دیکھیں، دین اسلام تبلیغ سے پھیلتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. ہر چیز کا ایک وے ہے نا، کہ اس کو اسپریڈ کرنے کا ایک طریقہ ہے. اسلام و دین کو پھیلانے کا جو طریقہ ہے اس کو کہتے ہیں تبلیغ دین، پہنچانا. وما علینا الا البلاغ، سورہ یاسین میں ہے نا، وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہمارا کام تو صاف صاف پہنچا دینا تھا. تو پہنچا دینا، جہاں جہاں جائے پہنچے، اسلام و دین کی دعوت دے. اب پرابلم یہ ہوا کہ ہم نے یہ چیزیں بند کر دی ہیں، رک کی، بہت سلو ہو گئی ہیں. دین کی دعوت دینا، تبلیغ دین کرنا، نیکی کی بات بتانا، برائی سے منع کرنا، یہ سلسلہ ہم نے کسی حد تک ختم کر دیا ہے. یا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا. کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی گناہ میں پڑ رہا ہے، ہمیں بدقسمتی کے ساتھ اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلنا ہے میرے پیارے اسلام بھائی. اب میں جس طرف آپ کو لا رہا ہوں کہ یہاں اس سے پہلے بھی میں کئی دفعہ یو کے آیا ہوں، تو پرابلم یہ ہے کہ تیزی کے ساتھ لوگ دین سے، اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس میں تو شاید آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے. نماز سے تو دور ہوئے تھے، آج ہماری مسجدیں خالی ہیں. مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، کہ وعیز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو بڑا معاملہ اجڑا سا ہے، بہت عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے. تو لوگ نمازوں سے دور ہوئے، مسلمان نمازوں سے دور ہوئے، دین کی تعلیمات سے دور ہوئے، اپنے عقائد سے دور، اپنے نظریات سے دور ہوئے، بیسک تھاٹس ہی پتہ نہ چلی کہ کیا ہے. اب جب ہمارا نوجوان ایسے جگہ پر جاتا ہے جہاں پر مختلف تھاٹس، مختلف بلیفز کے لوگ موجود ہیں، اب چونکہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، تو جب اس کے سامنے کوئی بات رکھی جاتی ہے تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. کنفیوز ہونے کی صورت میں وہ اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے اسلام سے، اپنے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اب مجھے یہ یہاں آنے کے بعد پتا چلا کہ 5th کلاس کی یہ سٹوری ہے، جو بچے 5th کلاس سے پڑھ رہے ہیں، کسی ایک جگہ کی سٹوری ہے. تو 5th کلاس کے بچوں کو
جو ہوم ورک دیا گیا، مطلب جو اس وقت کلاس میں جو کام دیا گیا وہ یہ دیا گیا کہ ڈرا یور اون گوڈ، ڈرا یور اون گوڈ، تو آپ اپنے خدا کی تصویر بنائیں۔ میں جو مجھے یہاں پر پتا چلا تو میں یہ سوچا تھا مسلمان بچوں نے کیا کیا ہوگا۔ نمبر 1، اللہ جسم سے پاک، جگہ سے پاک ہے نا، جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اللہ کو دیکھیں گے ہم انشاءاللہ، ضرور دیکھیں گے، جنت میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جنت میں ایک ایسا مقام بھی ہوگا جہاں جنتی روزانہ اپنے رب کا دیدار کرے گا انشاءاللہ، اپنے رب کا دیدار کریں گے، اللہ نے جنت میں کریں گے، اللہ ہمیں جنت عطا فرمائے۔ اب یہ جب بات مجھے پتا چلی تو میں کہا یار اتنا بڑا واقعہ، کچھ کرنا چاہیے۔ اچھا دوسری طرف گئے تو پتا چلا ایک سیکنڈری اسکول کا اسٹوڈنٹ اس کا مجھے بتایا کہ وہ اپنے جو بھی ایک ماحول تھا، اسٹوڈنٹس تھے یا جو بھی تھا، بتایا کہ وہ لادین ہو گیا، کیا ایتھیزم کیا کہتے ہیں، اس طرف چلا گیا وہ۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سٹوریز بڑھ رہی ہیں، یہاں آنے کے بعد مجھے پتا چلا یہ بڑھ رہی ہیں سٹوریز۔ اچھا بچیوں کے معاملات بھی بگڑ گئے، لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں۔ پھر یہ کہ جناب وہ بیٹی اپنے گھر میں اپنے بوائے فرینڈ کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے، بیٹا گھر میں گرل فرینڈ کو لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ یعنی اب باپ اس پہ خوش ہے کہ چلو بیٹا گرل فرینڈ بنا کے لایا، مسلمان بچی کو لایا، کسی اور کو تو اٹھا کر نہیں لے آیا، اس پر باپ خوش ہے، ماں خوش ہے۔ چلو بیٹی کسی مسلمان لڑکے کے ساتھ ہی ہے، کسی اور کے ساتھ، اب اس میں مسلمان ماں باپ اب خوش ہیں۔ اس طرح کی اتنی سٹوریز یہاں پتہ چل رہی ہیں، اتنی سٹوریز پتہ چل رہی ہیں۔ کئی بچے نشے میں چلے گئے، کئی بچے شراب میں چلے گئے، کئی بچے ہمارے ڈرگس کی سپلائی میں پکڑے گئے۔ یہ ساری سٹوریز آپ کو بھی پتہ ہوں گی، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب سمجھ نہیں آتی کہ میں کہاں آ گیا ہوں، میں کوئی مطلب وہ ایمرجنسی وارڈ میں ہوں، کدھر ہوں۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد کوئی خبر ہے، اور وہ خبر صدماتی خبر ہے۔ اب یہ ساری خبریں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، بہت ساری باتیں تو میں شیئر کر بھی نہیں رہا ہوں آپ کے ساتھ، میں نہیں شیئر کر رہا ہوں، اس کی بھی کوئی وجوہات ہیں، مگر ان شارٹ یہ میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ دین، ایمان، عقائد، نظریات، اعمال اور اخلاق کی حفاظت یہ بہت بڑا چیلنج ہے آج ہمارے لیے۔ اس کو تو میرا خیال ہے شاید آپ میں سے کوئی بھی آئی تھنک انکار نہیں کرے گا۔ میں یہاں آپ سے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کاروبار کیسے کرتے ہیں، جو بھی یہ الگ ٹاپکس ہیں، نماز بھی ایک موضوع ہے، روزہ بھی ایک موضوع ہے، سارے ایک موضوع ہے، لیکن اس وقت میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم مل کر کچھ ایسا کریں کہ ہماری کرنٹ جنریشن اور اپ کمنگ جنریشن یہ ایمان پر قائم رہے، دین پر قائم رہے، اپنی اسلامک ویلیوز پر قائم رہے، اپنے مذہب کے پر قائم رہے۔ ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ بچہ میرا رہے، ہمیں سب سے پہلے فکر یہ ہونی چاہیے کہ میرا بچہ مسلمان رہے، ایمان والا رہے، میری بیٹی دین والی رہے، میری بیٹی ایمان والی رہے، میں اپنا ایمان بچاؤں، کیونکہ ایمان بچانا یہ بہت لازمی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان۔ ایمان چلے جانے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ ایک آدمی جملہ بک دیتا ہے اور اللہ نہ کرے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا مائنڈ بن جاتا ہے، اب اس کو بلاؤ کہ آؤ ذرا بات تو کرو، امیجن کہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ہمارے اب ایشو یہ ہو گیا کہ کوئی بھی فیملی کا بچہ، مسلمان فیملی کا بچہ، وہ ایتھسٹ ہو جاتا ہے، کوئی اور مطلب کہ دین چھوڑ کے، اسلام چھوڑ کے مذہب اختیار کر لیتا ہے، یہ اپنے سوشل پیج پر ڈال دیتا ہے میں یہ ہو گیا ہوں،
فنش. رابطے میں نہیں آتا. اچھا پیرنٹس کے ڈونٹ ڈو اینی تھنگ, کچھ نہیں کر سکتے, نتھنگ, کچھ نہیں کر سکتے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کے بچاؤ کی کوئی صورت تو بنا سکتے ہیں. اب آپ کے سامنے میں سولوشن رکھ رہا ہوں, ٹھیک ہے. یہ اتنے ایشوز ہیں, اس کو پوری آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی اسپیچ کر لیں, ایک واقعہ, 2 واقعے, 3 واقعے, 4 واقعے کر لیں. دیندار مذہبی گھرانہ کہلانے والے کے بچوں کے اجرنے کی مجھے اطلاعات ہے, وہ بھی مطلب بیچارے ضائع ہو گئے. اللہ ان کو لوٹنا نصیب فرمائے, اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے, یہ لوٹ کر پھر مسلمان ہوں, اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آپ کا میرا سب کا ایمان سلامت رکھے. ایجوکیشن کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا کے ذریعے, بیڈ کمپینینز کے ساتھ جتنا کچھ تباہی آ رہی ہے, اب ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے, اور رول میں رہ کے کریں گے نا ہم. تو موجود ہے نمبر 1 مساجد. کئی ایسے علاقے جس میں آج بھی مساجد نہیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں تو قباء کے مقام پر آپ پہلے قیام فرماتے ہیں, اور وہاں سب سے پہلا کام کیا؟ مسجد تعمیر کی, مسجد قباء. سب سے پہلے مسجد تعمیر کی, اور اسی قباء مسجد میں اللہ آپ کو مسجد قباء دیکھنا نصیب فرمائے. اسی کے پیچھے ایک باغ ہے, کلثوم بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ, یہ ان کا باغ تھا, پیچھے مکان انہی کا تھا. وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے قیام فرمایا تھا. انہوں نے اپنی زمین مسجد قباء کے لیے دی تھی. آج ان کا باغ بھی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, اور وہ آج ان کی دی ہوئی زمین پر مسجد قباء قائم ہے, جہاں الحمدللہ آج کروڑوں اربوں مسلمان جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں مسجد قباء. اور وہاں جانے کا ثواب کیا؟ عمرے کا ثواب ہے. نماز پڑھے گا اس کو کیا؟ عمرے کا ثواب ہے. تو مسجد, اب نمبر 1 یہ کہ گھر وہاں لیں جہاں عاشقان رسول نے مسجد بنائی ہے, یہ پہلا ہے. گھر کہاں لیں؟ جہاں عاشقان رسول نے مسجد بنائی ہے, تاکہ ہم اپنے دین ایمان کی حفاظت کا اہتمام کر سکیں. ہم بھی مسجد جائیں, اپنے بچوں کو بھی مسجد میں بھیجیں. مسجد ہمارے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے. مسجد مین ہے, زمین کا سب سے بہترین حصہ مسجد ہوتا ہے. مسجد ہمارا قلعہ ہے, جہاں ہم اپنے دین ایمان کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں, جہاں ہمیں دین سکھایا جاتا ہے, نمازیں پڑھائی جاتی ہیں, اخلاقیات سکھائے جاتے ہیں. اچھا اسی مسجد میں ایک امام ہوتا ہے آپ کا ماشاءاللہ علم و عمل کا پیکر, عشق رسول میں ڈوبا ہوا, ایسا ایک امام اگر آپ رکھتے ہیں تو وہ نمازوں کے ساتھ ساتھ درس, بیان, نیکی کی دعوت, بڑی راتیں, یہ سارا اہتمام کرے گا. ہم سب جائیں گے, ہمارے بچے ہمارے ساتھ آئیں گے, ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا طریقہ, ہمارے تھاٹ, ہمارے نظریات کیا ہیں. وہ بچپن سے ہی وہاں قرآن سیکھ رہا ہوگا, قرآن پڑھ رہا ہوگا. تو سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم گھر ہی وہاں لیں جہاں عاشقان رسول نے مسجد بنائی ہے. نمبر 1 فار ایگزامپل کہ آپ نے اسی جگہ گھر نہیں لیا, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ یار گھر کا, ہم ایریا دیکھتے ہیں, کاسٹ دیکھتے ہیں, ویلیو دیکھتے ہیں, پیسے بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے, آس پاس کیا ہے, ماحول کیسا ہے, سب کچھ دیکھتے ہیں. نہیں دیکھتے تو مسجد نہیں دیکھتے, کیا آس پاس مسجد ہے یا نہیں ہے, میں نماز کہاں پڑھوں گا جماعت کے ساتھ, یہ نہیں دیکھتے. جنرلی ہم نہیں دیکھتے. چلیں بدقسمتی کے ساتھ نہیں دیکھی, گھر بن گیا, اب کم از کم اتنا کر لیں کہ وہاں مسجد تو بنا لیں. یہ تو ہو سکتا ہے نا, بس سب مل کر کام کریں گے نا. میں آج آپ کے ساتھ یہی شیئر کر رہا ہوں, اب آپ غور کریں کہ آپ کے یہاں ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں جگہ ہی وہاں لینی ہے, گھر جہاں پر عاشقان رسول نے مسجد بنائی ہو. اور اگر ایسا نہیں ہے تو سراؤنڈنگ میں دیکھ لیں, کوئی جگہ لیں, باقاعدہ پرمیشن کے ساتھ مساجد بنتی ہیں, الاٹ ہوتی ہیں, جگہیں ہوتی ہیں, نماز ہوتی ہے. انلیگل تو کام یہ ہو نہیں رہا ہوتا, پلاٹ کے کام ہے, ساری چیزیں ہیں. اور دعوت اسلامی نے اب تک میرا خیال ہے 60 سے 70 جگہوں پر مسجد اور مدرسے بنا لیے. اب کہ UK کے اندر بھی بات کر رہا ہوں, مطلب ہماری سال کی 6 پراپرٹیز کے ایوریج ہے ایوری ایئر.
الحمدللہ گریجویٹ. لیکن میرے ذمہ داران سے ریکویسٹ ہے, یہ 6 نتھنگ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ پرابلمس ہیں اس کے سامنے یہ 6 کا ہونا کچھ بھی نہیں ہے. تو مسجد ہو گئی. اب اس کے ساتھ ایک بنائے مدرسۃ المدینہ, یعنی مدرسہ بنائیں قرآن کے لیے, عالم کے لیے, تاکہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں قرآن پڑھ سکیں. اچھا بچیاں قرآن پڑھیں, بچیاں آدمی سے کیوں قرآن پڑھیں؟ 8 سال کی, 6 سال کی, 7 سال کی بچی, میری پلیز سمجھنے کی کوشش, وہ ایک میل سے قرآن کیوں پڑھے؟ ہمارے پاس ایسی باجیاں فیمیل ہونی چاہیے جو ہماری بچیوں کو قرآن پڑھائیں. فیمیل فار فیمیل, میل فار میل. کیا آپ کو 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 10-10 سال کی بچیوں کے کیسز نہیں پتا؟ اور پھر جس طرح کی کلچر ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہ سارا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہونا چاہیے. تو ہم بچیوں کو پڑھانے کے لیے اپنی اسلامی بہنوں کا, باجیوں کا انتظام کر سکتے ہیں, اسلامی سسٹر کا انتظام اور ہیں, اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے کہ زیادہ ان کی تعداد بڑھے, ہم ان کے کورسز کروائیں یہاں پر, اور اسلامی بھائیوں کے لیے اسلامی بھائیوں کے کورسز کرتے ہیں, ہمارے بچوں کو پڑھائیں. امام کے کورسز کرائیں تاکہ وہ امام کی تربیت ہو. میں آؤں گا اینڈ میں کسی چیز کے اوپر. امام کو کورس کرائیں کہ تاکہ ایک امام ہماری مسجد میں جب نماز پڑھائے تو ہمارے کافی سوشل اور فیملیز ایشوز کو وہ وہیں پر اپنے بیان اور اپنے کردار کے ذریعے ریزالو کر دے. امام ہے مسجد کا, ہم ایشوز لے کر جائیں گے, مسائل لے کر جائیں گے, امام صاحب کیا حل ہے. ایون کہ اگر امام کو کوئی مسئلے کے جواب نہیں آتا ہوگا تو وہ آپ سے سوال لے گا, دارالفتہ اہل سنت سے جواب لے کر امام خود آپ کے گھر پر پہنچا دے گا کہ یہ آپ کے مسئلے کا حل ہے, یہ آپ کو فتویٰ ملا ہوا ہے. امام ہے میری مسجد کا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ سروس دیں گے ہمیں, کیونکہ یہ سب کچھ ہمارے دین اور ایمان کے لیے ضروری ہے, ہمارے اخلاق و کردار کے لیے ضروری ہے. تو مسجد اگر جہاں ہو وہاں گھر لیں, نہیں تو بنائیں, ساتھ ایک مدرسہ بنائیں. مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کا ہے, وہیں پر ایک جامعۃ المدینہ بھی بنے یا چلے دور بنے, تاکہ ہمارے اپنے بچے قرآن بھی پڑھ سکے, عالم بھی بن سکے. یہ پاسبل ہے, ہو رہا ہے یو کے میں, ایسا ہو رہا ہے. یو کے میں ہمارے اسلامی بھائی, یو کے بورن اسلامی بھائی عالم بن کر فارغ ہوئے نا. 1 سے 1.25 کروڑ کے آس پاس لوگ یہ لندن اس کی سراؤنڈنگ میں رہ رہے ہیں. اس کے لیے کتنا ہونا چاہیے اس کا اندازہ آپ کر لیں. کتنی مسجد ہونی چاہیے, کتنے مدرسے ہونے چاہیے, کتنے جامعات ہونے. دیکھیں میں یہاں پر ایک مذہبی آدمی ہوں, میں آپ کو ہاسپٹل بنانے کی اور یہ ہے کسی اور کی تو مشورے دوں گا نہیں. میں مذہبی آدمی ہوں, مجھے میرے دعوت اسلامی نے اخلاق کردار کی درستی کیسے کرنی ہے, ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے, اس کا بتایا. اور ابھی جو میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ میرا کام نہیں ہے, یہ ہم سب کا کام ہے. بیکاز وی آر آل آر مسلم. بینگ اے مسلم یہ ہماری اپنی آن ریسپانسبلٹی, جس کو میں آپ کے ساتھ اس پر ڈسکس کر رہا ہوں. پھر ایک بہت بڑا پرابلم, اسکول, دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ ایجوکیشن, انگلش میڈیم ہے یہ. 14 اسکولز یو کے میں. کتنے ہونے چاہیے؟ نرسری ٹو سیکنڈری, صرف سیکنڈری تک بات کر رہا ہوں. کتنے ہونے چاہیے اندازہ ایسے پورے یو کے میں؟ جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اسکول کیوں ضروری ہے. میں نے اس کی 2-3 اگزامپل آپ کو دے دی. ٹھیک ہے, میرا بیٹا ایک ایسی لڑکی کے ساتھ بیٹھے گا جس کے اسکرٹ پہنی ہوئی ہے, اور میں بولوں گا میرا بیٹا بہت نیک آدمی ہے, بچ کر آ جائے گا. آپ سمجھ جائیں. میری بیٹی ایک ایسی اسکول جائے گی جہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. یہ اس کے لیے آپشن ہمارے پاس ہے نا, یہاں کا دیا ہوا آپشن ہے. ہم اپنے گھر کا تو آپشن نہیں لائے, یہاں کا دیا ہوا آپشن ہے نا کہ آپ کھولیں. 14 اسکول کھلی ہیں. اب جتنا ایجوکیشن یہاں پر پھیلا ہوا ہے کہ آپ 16 سال کی عمر تک بچے کو آپ نے لازمی ایجوکیشن دینی ہے, یہی رول ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ سیکنڈری تک تو اس کا مطلب ایجوکیشن دینی ہے نا, دینی ہے. اس کے لیے آپ سوچیے کتنا اسکول چاہیے پورے یو کے میں. 14 بنے ہوئے ہیں. 14 تو کچھ بھی نہیں ہے. 1400 14,000 کی بات کرو حاجی عبدالحبیب, 14,000 کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ نرسری جو ہے نا, نرسری اور یہ پرائمری, اس کے لیے بچوں کو دور تھوڑی بھیجا جاتا ہے, وہ تو قریب قریب بنتی ہیں.
2-2, 4-4, 6-6 किलोमीटर पर, 10-10 किलोमीटर पर आपके स्कूलें होनी चाहिए। इतनी स्कूलें बनेंगी तब आपके बच्चे कवर होंगे। अच्छा, इन स्कूलों को चलाने के लिए प्रीमिसेस का होना, बिल्डिंग का होना, रूम्स का होना, लॉज का होना, करिकुलम का होना, टीचर्स का होना, एडमिनिस्ट्रेशन का होना, सब कुछ जरूरी है। दावत इस्लामी प्रोवाइडिंग एवरीथिंग, कर रही है दावत इस्लामी सब कुछ करने के लिए। हमें आपकी मदद दरकार है। आप कहेंगे हाँ यार इश्यूज तो हैं, प्रॉब्लम तो हैं, लेकिन ना क्या कर सकते हैं, हो तो कुछ भी नहीं सकता। कैसे कह सकते कुछ भी नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है। अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और चीजें यहां मौजूद हैं, हमें कॉपी पेस्ट करना है। तो क्या ही अच्छा हो कि इस वक्त सिर्फ लंदन और उसकी सराउंडिंग में जितनी सिटीज हैं जहां से आप लोग आए हैं, कम से कम आपके इलाके के अंदर एक मस्जिद, एक मदरसतुल मदीना, अच्छा उसके साथ एक हॉल हो जिसके अंदर सिर्फ हमारे घर की औरतें आकर इल्म दीन हासिल करें। यानी घर में कौन है? मर्द है, औरत है, बच्चे हैं और बच्ची है। यही है। मर्दों के लिए मस्जिद बन गई, हमारी औरतें कहां जाएंगी? हम जाकर सिखाएंगे, हमसे सीखने के लिए तैयार नहीं है। कहां से सीखेगी? हमारा कैरेक्टर ही ऐसा नहीं, कब से सीखेगी? बोले आपको क्या आता है, मुझे सिखाओगे? सिट डाउन। तो हमसे नहीं सीखेगी वो, और हम सिखा भी नहीं सकेंगे क्योंकि हमें आता ही नहीं है। तो हमें खुद आकर पहले सीखना पड़ेगा, और उसके बाद वो कहां से सीखेगी? उसको सिखाने के लिए भी इस्लामी बहनें चाहिए होंगी। यानी कि पूरा एक प्रोग्राम मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, पूरा प्रोग्राम डिस्कस कर रहा हूं। मैं यूके में नहीं रहता, मेरी फैमिली यूके में नहीं रहती, अल्हम्दुलिल्लाह आने का कोई इरादा भी नहीं, अल्लाह का करोड़ों करम है। मैं कराची में रहता हूं, मेरी पूरी फैमिली कराची में रहती है, मैं कराची बॉर्न हूं, और बस अब जो मैं कहना चाह रहा हूं तो हम, लेकिन चूंकि दावत इस्लामी का एक नोबल कॉज है, ग्लोबल कॉज है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी। यहां रहने वाला हर मुसलमान मेरा भाई है, यहां रहने वाली हर मुसलमान की फैमिली मेरी फैमिली है, यहां रहने वाले हर मुसलमान का बच्चा मेरा बच्चा है, हर बेटी मेरी बेटी है, हर बहू मेरी बहू है, हर मां मेरी मां है। गोया के अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कौन नहीं सोचता? अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने सोच दी है कि मैं यहां बैठकर बीइंग अ पर्सन ऑफ दावत इस्लामी, मैं ये सोचूं कि मेरे यूके के इस्लामी भाइयों के लिए मैं क्या कर सकता हूं। क्योंकि ये बात तो तय है कि बैक टू होम का तो कोई ऑप्शन आपने रखा नहीं है, रहना यही है। जब रहना यही है तो फिर अपने ईमान को कामिल करके और ईमान के तहफ्फुज़ के साथ क्यों ना रहे? और इसके लिए पॉसिबिलिटी है। 3-4 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, विलिंग। डिजायर इज नथिंग, ख्वाहिशों से कुछ नहीं होता। विलिंग एंड प्लानिंग, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। डिजायर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ख्वाहिशें तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, कर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। तो ख्वाहिशें तो बहुत है हमारी, और हर ख्वाहिश कहां पूरी होती है। लेकिन अगर आप प्लानिंग रखते हैं और विलिंग रखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपका काम हो जाएगा। प्लानिंग और विलिंग के साथ टाइमिंग, सोच रहे हैं, टाइम नहीं है, टाइमिंग देनी पड़ेगी। विलिंग, प्लानिंग, टाइमिंग, फाइनेंसिंग, 4 चीजें। देयर आर 4 पिलर, और चारों पिलर यहां मौजूद हैं, मगर ढूंढना पड़ रहा है। विलिंग वाले को इधर से पकड़ो, प्लानिंग वाले को इधर से पकड़ो, टाइमिंग वाले को, यानी उसके बाद विलिंग है तो प्लानिंग नहीं है, इसके बाद प्लानिंग है तो टाइमिंग नहीं है, इसके बाद फाइनेंसिंग है तो तीनों नहीं है। अब चारों को एक जगह जमा करना, ये इंशाल्लाह दावत इस्लामी कर लेगी। मगर दावत इस्लामी करेगी तो आप ही के साथ ना, कि मैं चाहता हूं करना, मेरे पास ये प्लानिंग है, ठीक है, आपके पास फाइनेंसिंग नहीं है, आपके पास टाइमिंग नहीं है, तो हम इन चारों को जमा करेंगे ना, रेसिपी बनेगी ना, रेसिपी बनेगी तो खाना बनेगा ना। अच्छा, अब ये बन गई तो आप बताइए कि फायदा किसको होगा? हमारी नस्लों को होगा,
ہاں بولے یار یہ کب ہوگا، کب بنے گا، 5 سال یہ پلاننگ، 10 سال وہ پلاننگ. تو بھائی پہلے والوں نے کچھ مسجدیں بنائی تھیں تو آج ہم وہاں نمازیں پڑھ رہے ہیں نا. آج ہم مسجدیں بنائیں گے تو ہمارے آنے والے نمازیں پڑھیں گے نا. ایک لڑکی نے لیٹر لکھا تھا حضرت کو اور امیل سنت کو. لیٹر میں کیا تھا؟ لیٹر میں یہ تھا کہ میرے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، میرے والد صاحب ٹی وی لے آئے. کون لے آئے؟ والد صاحب ٹی وی لے آئے اور ٹی وی پر پروگرام چلتے تھے. تو مجھے میری کلاس کی فرینڈ نے کہا کہ فلاں چینل کو دیکھو، تو اس چینل پر ایسے ایسے پروگرام آتے ہیں. میں گھر میں اکیلی تھی، میں نے چینل آن کیا اور میں اس چینل تک چلی گئی اور وہاں میں نے جو پروگرام دیکھا تو اب میں آپے سے باہر ہو گئی. میں آپے سے باہر ہو گئی. اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. اب میں کیا کروں؟ میں گھر سے باہر نکلی. ایک گاڑی میں نوجوان جا رہا تھا، اس نوجوان کو میں نے ہاتھ دیا، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی اور جو نہ کرنا تھا میں نے اس کے ساتھ کیا. میرا کنوارا پن ختم ہو گیا. نیچے ایک سوال تھا، میری بربادی کا ذمہ دار کون، میں یا میرا باپ؟ بچی کا سوال ہے، میں یا میرا باپ؟ اس کو کہتے دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ. ہم مر جائیں گے، ہماری عمریں 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال کی ہو گئی ہیں. ہم اپنی جنریشن کو کیا دے کے جا رہے ہیں؟ جسٹ بزنس، جسٹ مال. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، یعنی آپ کے تعلق سے یہ مشہور ہے، آپ کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ میں مال چھوڑ کے جانا، میں مال چھوڑ کے کیوں جاؤں؟ اگر میری اولاد نیک ہے تو اس کو دولت کی ضرورت نہیں، اور اولاد بری ہے تو اسے گناہ کرے گی. یہ سمجھانے کے لیے ہمیں پیچھے اپنی اولاد کے لیے محتاج چھوڑ کر نہیں جانا. لیکن مجھے بتائے کیا اولاد کے لیے ہم صرف دولت اور پیسہ ہی چھوڑ کر جائیں گے کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی تھی؟ کل قیامت کے روز اپنے رب کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا، اپنی بچیوں کے لیے کیا کیا، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے کیا کیا؟ تو پہلے والے کچھ کر گئے، جو بھی کر کے گئے، کم یا زیادہ کر کے تو گئے نا. آج ہمیں کہیں نماز پڑھنی تو مسجدوں میں ملتی ہے، لیکن اس وقت جو پاپولیشن بھی وہ تھی. آج ہمارا پورا شہر بڑھتا جا رہا ہے، ملک بڑھتا جا رہا ہے، مسجدیں نہیں ہیں، مدرسے نہیں ہیں، پڑھنے والے پڑھانے والے کم ہیں. باہر سے منگوانا اتنا آسان نہیں ہے، ہیومن امپورٹ آسان نہیں ہے. یہیں سے ہم کو پروڈکشن کرنی پڑے گی، یہیں سے وہ امام نکالنے پڑیں گے، یہیں پر وہ کورسز کرانے پڑے گا. لوگ ریڈی کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. ایک وہ بادشاہ اپنے یہاں دورہ کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اخروٹ کا بیج ڈال رہا تھا کہ اخروٹ کا پودا نکلے گا. بادشاہ کی پریکٹس تھی کہ بادشاہ کا انداز یہ تھا کہ اگر بادشاہ کو کوئی بات پسند آتی تو کہتا واہ. جب وہ کہتا واہ تو اس کے ساتھ جو اس کا جو ملازم ہوتا اس نے انعام کی تھیلی، پیسوں کی تھیلی اٹھا کر اس کو دے دینی تھی جس کو واہ کہا ہے. یہ اس کی پریکٹس تھی، یہ بادشاہ کا ایک انداز تھا. اب بادشاہ جا رہا تھا، دیکھا بوڑھا آدمی اخروٹ کا بیج بو رہا ہے. تو بادشاہ اس کے پاس جا کے کہنے لگا بابا جی کیا کر رہے؟ بولا اخروٹ کا بیج بو رہا ہوں. بولا بابا پتا نہیں ہے کہ اخروٹ بڑی دیر کے بعد پھل دیتا ہے اور آپ کی عمر دیکھو، کیسے کھاؤ گے؟ کہا بادشاہ سلامت، پہلے والوں نے بویا تھا میں نے کھایا، آج میں بو رہا ہوں میرے بعد والے کھائیں گے. بادشاہ نے کہا واہ. بادشاہ نے کیا کہا؟ واہ. ایک تھیلی نکالی خادم نے، نوکر نے، اور بوڑھے کے ہاتھ میں دے دی. بوڑھے نے تھیلی پکڑ کر بادشاہ اخروٹ تو ملے گا انعام آج ہی مل گیا. بادشاہ کہتا واہ واہ. 2 تھیلیاں اور چلی گئی. تو ضروری تو نہیں کہ لیٹ ہو جائیں گے. آج کرے تو ابھی آپ کریں کچھ. دعوت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. مسجدیں بنانی ہیں، مدرسے بنانے ہیں، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ.
یہ 4 مین پروجیکٹ ہیں، اور ان چاروں کو چلانے کے لیے امام چاہیے، استاد چاہیے، ٹیچر چاہیے، فیمیل ٹیچر چاہیے، میل ٹیچر چاہیے، ایڈمنسٹریشن چاہیے، اور سب کچھ کرنے کے لیے جو بیسک چیز ہے فائنینس چاہیے۔ اب آپ ملیں، بات کریں اور اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کریں۔ کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ سوچیں گے کچھ نہیں ہوگا، یہ سوچیں گے کہ یار کیا کر سکتے ہیں، پلیز یہ مت سوچیں کیا کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ we can do not many things, انشاءاللہ everything، الحمدللہ رب العالمین۔ بس اللہ کی مدد چاہیے، اس کے پیارے حبیب کا کرم چاہیے، آپ سب کی ویلنگ ہو، آپ سب کی اچھی نیت ہو، انشاءاللہ تعالی کام ہو جائے گا، اللہ کی مدد ہوگی۔ یہ وہی رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر میں سے راستہ بنا دیا تھا، یہ وہی میرا رب ہے، میرا رب وہی ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر سے راستہ بنا دیا، جس نے ہاتھی والوں پر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے حملہ، ایسا پرندے بھیجے جو ہاتھی والے ہلاک ہو گئے، یہ وہی ہے ہمارا رب۔ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا، وہ آگ میرے ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی، ہمارا رب ہے۔ ہم اس کی مدد پر نظر رکھیں اور آگے بڑھیں، اور اللہ کرے کہ ہم یہ اپنے کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ رہے کوئی نیت بنتی ہے آگے آئیں، کچھ اسلام بھائی سے رابطے کریں۔ میں فنڈ ریزنگ کے لیے نہیں آیا ہوں کہ مجھے چندہ دو، میں نہیں، میں اپنے چندے کی بات آپ سے نہیں کرنا، فنڈ ریزنگ اجتماع ہے۔ میں صرف اپنے آنے والی اپنی موجودہ نسلوں کی، ہم سب کی ایمان کی حفاظت کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میرا پوسٹ صرف ایک ہے کہ دعوت اسلامی ایمان بچاؤ تحریک ہے۔ ہماری ساری آج تک کی کمائی لگ جاتی ہے نا، آج تک کی ساری کمائی لگ جاتی ہے، اور اس کمائی کو لگنے میں اس آنے والے موجودہ کا ایمان بچ سکتا ہے، تو یہ پیسے صحیح جگہ لگ گئے، یہ پیسے صحیح جگہ لگ گئے، بس اللہ نے قبول کر لیا، لگ گئے صحیح جگہ پر، پار لگ گئے انشاءاللہ کشتی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے تو آقا خوش ہو کر اللہ نے چاہا تو اپنے سینے سے لگا لیں گے کہ یہ آیا میرا غلام، میرے غلاموں کے ایمان کی حفاظت کرتا ہو، میرا غلام میرے پاس آیا، میں جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا میرے اس مقصد کو پورا کرتا ہوا یہ غلام میرے پاس آیا۔ دعوت اسلامی آپ کے سامنے دنیا میں کر رہی ہے، یہاں بھی ہو ہی رہا ہے ماشاءاللہ، اچھا خاصا ہو رہا ہے اور بہت اچھا ہو رہا ہے۔ میرے دعوت اسلامی والوں کو اللہ سلامت رکھے، تو ہم سب ان کے ساتھ مل کر دین کی خدمت کریں۔ ایک بات وہ جہاں میں مسجد اور اس کی اہمیت کا بیان کر رہا تھا کہ اس طرح ایمان بچتا ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، پابندی سے نماز پڑھنے والا، سنتوں پر عمل کرنے والا، نماز پڑھنے والا، ایک با اخلاق شخص، آپ کو لگتا ہے وہ شرابی بنے گا، جواری بنے گا، نشائی بنے گا، نشہ کرنے والا بنے گا، یا ماں باپ کو اٹھا کر باہر نکال دے گا، یا کسی کی بیٹی جو اس کی بیوی ہوگی اس کے پاس زیادتی کرے گا، چھوڑ کر چلا جائے گا، چائلڈ ابیوزمنٹ میں جائے گا، وومن ابیوزمنٹ میں جائے گا؟ نہیں نا، یعنی ایک نیک بناتے ہیں ہم کسی کو، کتنی برائیاں ختم ہوتی ہیں۔ ایک نیک شخص کتنی برائیوں سے بچتا اور کتنی برائیوں سے بچاتا ہے۔ جو میں نے آپ کو مسجد، مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ وغیرہ اسلامی بہنوں کے لیے ایک ہال، پھر دعوت اسلامی کے 12 دینی کام جو ہماری مسجد میں ہوتے ہیں، درس، بیان، ہفتہ وار اجتماع، مدنی مذاکرہ، تفسیر قرآن کا فجر کے بعد حلقہ، اگر ہم ان سب کو لے کر چلتے ہیں اور یہ کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ ہم کرنے کیا چاہ رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ریولیوشن، یہ بہت بڑا مدنی انقلاب اس کو کہتے ہیں، جب ہمارے نوجوان اور ہمارے لوگ اس طرف آئیں گے۔ اب مجھے بتائے کہ ایک ہماری بیٹی جو اس طرح نیکی کی طرف ہو اور اس کو پردے کی اور اسلام و دین کی اتنی سمجھ آتی ہو، کیا وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گی کہ ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے؟ انشاءاللہ بچے گی، اللہ نے بچانے والا تو اللہ ہی ہے۔ تو صرف یہ چند ایک پروگرام جو میں نے آپ کو کہے، اگر آپ اس کو واقعی آن کرتے ہیں تو صرف نہ صرف ہمارے گھروں کو تحفظ ملے گا، انشاءاللہ تعالیٰ سوسائٹی کو تحفظ ملے گا، سوسائٹی بچے گی انشاءاللہ۔ میں ویلس کی جیل کا وزٹ تھا، میرا ویلس میں جیل کا وزٹ تھا، وہاں کی جو ایڈمنسٹریشن تھی اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے یہاں ڈرگس سپلائی، ڈرگس کی وجہ سے یا اس طرح کرائم کی وجہ سے مسلم لوگ پرزنر بن گئے ہیں۔
تو یہ آ جاتے ہیں. نہ آنے والوں میں وہی مسلمان ہیں ان کی لفظ کوٹ کر رہا ہوں. نہ آنے والوں میں وہ مسلمان جو پریکٹسنگ مسلم ہیں. پریکٹسنگ مسلم ہمارے یہاں نہیں آتا کیونکہ وہ کرمنل ایکٹیویٹیز سے بچتا ہے. تو جو میں نے آپ کو عرض کیا نا وہ پریکٹسنگ مسلم کی طرف لے کے جاتا ہے. تو انشاءاللہ آپ جب مل کر یہ کام کریں گے تو اللہ نے چاہا تو بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. صلو علی الحبیب. میں مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں